بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بات کرنی تھی ایرانی چابہار پورٹ پر خودکش دھماکہ ہوا تھا جمعرات کے روز، اور اس دھماکے میں تقریباً 4 افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور 31 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے. ایرانی چابہار جو شہر ہے چابہار، یہ ایران کے صوبہ بلوچستان اور سیستان میں واقع ہے، اور وہاں پر پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے دھماکہ ہوا تھا جس میں پولیس کا ایک بڑا عہدیدار مارا گیا تھا اور ساتھ ساتھ مزید لوگ بھی اس میں زخمی ہوئے تھے. مزید بات کر لیتے ہیں ایرانی چابہار پورٹ میں کیا ہوا، کس نے دھماکہ کیا، کیوں ہوا، وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسے ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہیں جناب عبد القادر بلوچ صاحب، ماہر امور بلوچستان ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہداف کیا تھے. عبد القادر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. یہ فرمائیے گا ایرانی چابہار پورٹ پر جو حملہ ہوا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ کیا بلوچستان کی جو عوام ہے وہاں، ایرانی بلوچستان کی جو عوام ہے، ان کو کیا وہ حقوق مل رہے ہیں جو انہیں ملنے چاہیے تھے؟ اور ایرانی حکومت کے خلاف ایران کے جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ کیوں خفا ہیں؟ انہیں کون کون سے حقوق ہیں جو وہاں نہیں دیے جا رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم اصل السلام. بات یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ماشاءاللہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں خاص طور پر اردو سپیکنگ والے، جی سب کے پاس ماہر امور افغان امور کے یا تجزیہ یا دفاع یا آس پاس کے ممالک کے بارے میں ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ایران کے اندر بھی ایک صوبہ ہے جو وہاں پہ سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان کے نام. جس طرح پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، وہاں میں بھی سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے. بالکل. اور یا وہاں کے باشندے زیادہ تر بلوچ لوگ ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں، اور زیادہ تر احناف ہیں. جی. تو ایرانی گورنمنٹ آپ لوگوں کے پتہ ہے کہ یہ سپریم لیڈر سسٹم کے تحت اور ولایت فقیہ کے نیچے ہے. بالکل. تو اس لیے وہاں کے بلوچوں کے اوپر پورے اہل سنت، خاص طور پر بلوچ، وہاں حد سے زیادہ احساس محرومی کا شکار ہیں. جی. اور جس جگہ پہ احساس محرومی کا شکار لوگ ہوتے ہیں اور واقعی اور حقیقی معنی پر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تعلیم سے لے کر صحت کے شعبہ سے لے کر اور گورنمنٹ اور دوسرے محکموں میں نوکریوں کے مسائل سے لے کر اور مذہبی دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے، چاہے جو بھی قومیت ہو. تو وہاں پہ یہ ایسے مسائل تو جنم لیتے ہیں. لوگ تو ریئیکشن دکھاتے ہیں، کوئی قلم سے، کوئی ہاتھ سے، کوئی بم سے، کوئی خودکش سے. تو ایرانی چابہار ایک بلوچوں کا سرمایہ ہے، آبی سرمایہ، اور خاص طور پر ٹرانزٹ کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے. اور آج کل وہاں پہ فیسیلٹی تو بالکل بلوچوں کو نہیں مل رہا ہے. پانی پینے تک پانی وہاں پہ نہیں مل رہا ہے. اور دوسرے صوبے کو لوگ اہل تشیع ہیں یا گورنمنٹ کے ہاتھ کے لوگ ہیں، ان کو لا کر وہاں پہ انہوں نے بٹایا ہوا ہے. تو خواہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ ریئیکشن دکھائیں گے. اور جی ہاں، یہ دھماکہ جو ہے انصار اور فرقان نے کیا ہے. انصار اور فرقان جو ہے یہ حزب الفرقان کے بقایا جات ہیں. حزب الفرقان بتائیں آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلا گروپ ہے جس نے مسلحانہ جدوجہد ایرانی گورنمنٹ کے خلاف شروع کیا تھا. یہ جیش العدل ہو گیا یا دوسرے گروپ ہیں، ان سب سے پہلے تو یہ ان کے بقایا جات ہیں. تو آپ نے جیسے کہ عبد القادر صاحب لوگ جی عبد القادر صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ریاکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، اس کے رد عمل میں لوگ ظاہر سی بات ہے اٹھتے ہیں جب ان کو حقوق نہیں ملتے. آپ نے چابہار پورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. آپ نے کہا کہ وہ بہت ایک بلوچوں کا بڑا سرمایہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنے بلوچ چابہار میں مقیم ہیں، اور کیا چابہار کی عوام کو، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پانی کے مسائل پانی نہیں ملتا انہیں پینے کا، اور بھی بہت سارے مسائل ظاہر سی باتیں ہوں گے، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چابہار ایک بڑی پورٹ بننے جا رہی ہے جس میں انڈیا کی بھی سرمایہ کاری ہے. تو ہم نے خبریں یہ سنی ہیں کہ وہاں پر انڈیا والے بھی بہت زیادہ آگے ہیں چابہار کے اندر، انہوں نے بھی کنٹرول کر لیا ہے. بہت سے انڈین لوگ ہیں، ان کو وہ سارے حقوق مل رہے ہیں، اور اسی طرح ایرانی نظام حکومت کے تحت جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ حقوق مل رہے ہیں. لیکن جو بیچارے وہاں کے بلوچ ہیں جو چابہار میں بستے ہیں اور سنی ہیں بالخصوص وہ، تو ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے. نہیں، یہ تو واضح بات ہے کہ
वहाँ पोर्ट को जो है ज्यादातर हिस्सा उसने गवर्नमेंट इंडिया कंपनियों को और इंडिया के उसको दिया है, गवर्नमेंट को दिया है। तो इंडिया तो उधर आए हुए हैं और लोग तो अभी अपने आंखों से पहले देख रहे थे कि यहाँ पे ईरानी लोग आ रहे हैं, नौकरियां उनसे छीन रहे हैं और दूसरे काम। अब तो इन लोगों अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये इलाका को इसने दूसरे मुल्क को दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि अभी चाबहार को ईरानी गवर्नमेंट ने बेच दिया है इंडियन के ऊपर। तो लोग तो खामखा तो बुरा मानेंगे, तो रिएक्शन दिखाएंगे। और काबिज तो हुआ है आबी वसाइल पर इंडिया। अगर आप थोड़ा सा ईरानी हालात को देख लें, ईरान अभी ऐसा एक गाय की तरह हुआ है जो दूध दे रहा है, रशियन को भी, इंडिया को भी, चाइनीज को भी। और बिल्कुल तो अपने आप को बचाने के लिए तो वो किसी हद तक जा सकता है, वो उसने दिया हुआ है। जी अब्दुल कादिर साहब, एक और बात, तेल के कंपनियों है या गैस कंपनियों को अभी चाइनीज को देने वाला है। और दूसरे बहुत से वसाइल हैं जो शुमाल में दरियाए खजर के नाम से वो समंदर जो है, जो कि रजा शाह के दौर से लेकर अब तक ये तो ईरान के पास था, उनको अभी वो समंदरी हुदूद को सारा उसने रूस को दे दिया। जी हाँ, बताइए। जी अब्दुल कादिर साहब, जैसे एक और बात, जिस तरह से हुकूक नहीं मिल रहे हैं, एक तो है मुसल्लह जदोजहद जो चाबहार के लोग, एक तंजीम जैसे कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, जाहिर सी बात उन्होंने अपना हक लेना है। तो दूसरी तरफ से कुछ चाबहार के लोग वो भी तो होंगे जो सियासी तौर पर या इसी तरह समाजी एतबार से वो एहतियाज करते होंगे, मुजाहरे करते होंगे कि हमें हुकूक दिए जाएँ। तो क्या ऐसे लोग भी हैं? और फिर क्या बहुत सारी एक खबरें ये भी हैं कि एक बात, जी हाँ, मैं एक बात ज़हननशीं करें आप लोग कि ईरान के अंदर सवाए सुप्रीम लीडर के बात और सुप्रीम लीडर के जो सिस्टम है उसके अलावा वो लोग किसी भी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई कलम उठाता है तो कलम से लिखता है तो उसके कलम को भी वो तोड़ देते हैं। अगर कोई आवाज उठाता है रोड पे तो उसका गला भी वो दबा देते हैं। अगर कोई बंदूक उठाता है तो उसको दहशतगर्द बना के, और पता नहीं है सिर्फ वो बंदा नहीं, उसके पूरा खानदान या पूरा वो कौम जो है वो मुजरिम बन जाता है। अभी चाबहार में एक धमाका हो गया। तो चाबहार अभी समंदरी हुदूद में जितने छोटे छोटे किश्तियां थे, लोग माही मछली पकड़ रहे थे, मछुआरा, इनको अभी मारना शुरू किया है। बॉर्डर में जो थोड़ा बहुत लोग डीजल ला रहे थे, बहुत से लोगों को इधर ही भी मारा है। तो कुछ लोगों को फांसी भी दिया गया है, 10 लोगों को अभी। तो ईरान किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे जिस सूरत में हो, चाहे कलम से शोबा में हो, चाहिए। चलें अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और चाबहार की सूरत हाल से आगाह किया।